آن کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی تحت قربانی اپیل 2023 میں شاہد مسرور میں ساتھ مولا بخش چاند صاحب تشریف فرمائیں، مفتی محمد سعد خان تشریف فرمائیں اور عبدالباسط اجمیری تشریف فرمائیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی دانیال شیخ ہیں، تم اجمیری ہو اور اجمیر دیکھا ہے تو اتنے چھوٹے سے اجمیر تو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے تو لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے نسبت اپنی قائم کی ہے اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں آئے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے کلام بھی سنایا، حمد باری تعالیٰ۔ ابھی جب میں نے وہ ریٹ لسٹ دیکھی تو مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہم جو ہے پاکستان میں بات کرتے ہیں تو پاکستانی روپیز میں بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں پاکستان سے باہر USA UK وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو ڈالرز میں کنورٹ کریں گے تو سوچیے کہ کتنے کم ریٹس پر $500 سے بھی کم میں آپ کو جو یہاں پر وہ گائے آپ نے فوٹیجز دیکھی ہیں جو نہ جانے کتنے لاکھ کی آپ منڈی میں جاتے ہیں تو آپ کو ملتی ہیں، یہ 1,12,000 روپے میں اویلیبل ہوتی ہے۔ 1,12,000 میں بڑی حیرت ہوئی۔ میں مذاق میں کہہ بھی رہا تھا گو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کے لیے وہاں پر میں نے کہا یہ جو ہے اگر منڈی میں لے جاؤ تو یہ تو نہ جانے کتنی مہنگی بکے، لیکن مقصد منفیت کمانا نہیں ہے، حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نیکی کے لیے ایک کام شروع کیا گیا۔ آپ دیکھیں کتنے شاندار جانور ہیں، نیکی کے لیے کام شروع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا برکت ڈالی ہے آپ دیکھیے۔ اور یہ 1,12,000 کی آپ کو کہیں سے لگ رہی ہے یہ گائے؟ نہیں، یہ کئی لاکھ روپے کی گائے ہے، لیکن 1,12,000 روپے میں یہ اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ اس میں حصہ ڈالتے ہیں تو وہ صرف 16,000 روپے کا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، لیکن نیکی کرنے کے لیے جب میں ارادہ کروں، آپ ارادہ کریں، میرے معزز مہمانوں میں سے کوئی کرے، ادارہ کرے ارادہ نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ نیکی کے کام کو جب آپ اچھے طریقے سے کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھے صاف ستھرے انداز میں انجام دلواتا ہے آپ کے ہاتھوں سے۔ 28,000 روپے کا بکرا، مولا بخش چاند صاحب کہنے لگے یار 28,000 روپے کا بکرا ملتا کہاں ہے؟ آج کل جو ہے وہ بکرے کا گوشت جو ہے 1600-1800 روپے کلو مل رہا ہے۔ تو بہرحال آپ حصہ ڈالیے، آپ بکرا لیجئے، آپ گائے لیجئے، اس کو غریبوں کے لیے ڈونیٹ کیجئے، وہ مقصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کیجئے۔ UBL کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نظر آتا رہے گا، تمام ڈیٹیلز آپ کو نظر آتی رہیں گی، ہاٹ لائن کے نمبرز آپ کو، اور آپ اگر چاہتے ہیں تو ہماری ہاٹ لائنز پہ فون کیجئے، ہمارے نمائندے فون اٹھانے کے بعد اس پہ آپ کو انٹرٹین کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے نمائندے موجود ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ مولا بخش چاند صاحب سے گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ انسان کو جو ہے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ جی ہاں، اور پھر اس پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا کہ وہ بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرتا ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی پیدا کر دیتا ہے وہ اس لیے کہ جب آپ اس پہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا اور اس نے مجھے ایک اچھا رزق دیا، تو ان غربا کو بھی، ان مساکین کو بھی یاد کیا جاتا ہے کہ میرے پڑوس میں، میرے اڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، تاکہ ان کا اگر میں نے خیال نہیں رکھا اور اگر ہم نے خالی دکھاوے کی خاطر قربانی کی، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ دیکھیں جی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ جب نیت کرتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تکبر اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پسند ہم نے تو بڑا تکبر کے دنیا میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے تکبر کیا، تکبر اللہ کی ذات کے لیے، انسانوں نے کیا تو غرق ہو گئے۔ جی، تو اس لحاظ سے کئی اس دور میں، اس وقت میں لوگ سوچ تو سکتے ہیں قربانی کے جانور کے خریداری کے لیے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا موقع ہے جب آپ فوٹیج یہ دکھا رہے تھے اور ہم جو تازہ توانے بڑے چاقو چوبند جو ہم جانور دیکھ رہے ہیں قربانی کے، ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت جانور ہو، ابھی آپ بیمار بھی نہ ہو۔ آپ کو ڈسٹریبیوشن کی بھی فوٹیجز دکھائیں گے جو سال سے ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔ لیکن وہ اسی میں کہتے ہیں کہ کوئی بیمار جانور نہ ہو، اس پہ کوئی نقص نہ ہو، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے۔
پھر جب قربانی کے جانور کو آپ لے کر آتے ہیں یا کہیں پہ رکھتے ہیں تو اس کی خدمت کریں، اس کی اتنی خدمت کریں، اس کو آپ جو بھی چارہ صحیح معنی میں دیں تاکہ آپ کی نہلا قربانی دھلا کے صاف ستھرا لوگ سجاتے ہیں، سجاتے ہیں تو اسی سے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو بیچارے قربانی نہیں کر سکتے وہ انتظار کرتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کس وقت یہ گھڑی آئے گی کہ ہمیں جو ہے وہ گوشت کھانا نصیب ہوگا، کیونکہ وہ اس بیچاروں کو تو گوشت وہ لے نہیں سکتے۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تک میں حیران ہوتا تھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گوشت نہیں ملتا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ ایسا ہے، بہت مہنگا بالکل ہے اس طرح کا جی، اگر کوئی ٹرسٹ جو ہے الحمدللہ اب ٹرسٹ کے ذریعے تو ویسے لوگوں کے لیے گوشت بہت مہنگا ہو، مشکل ہے جی، بڑا مشکل ہے اس کے اندر جو ہے 1200 روپے بغیر ہڈی کا 1 کلو آپ کو بیف ملتا ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کے اندر بھی ایسا کوئی ٹیکنیکل طریقے سے پانی ملا دیا جاتا ہے، جانور بیمار ہوتا ہے، جانور غلط ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ بچیا یا گائے کا کہہ کے بھینس کا گوشت مل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا کاروبار ہے۔ اگر کاروبار میں ملاوٹ کریں گے اور جو انسان اسے پھر پیسے بھی اپنے منہ مانگے دام پہ لیتے ہیں اور صحیح چیز بھی نہیں دیتے، یہ تو سال میں ایک دفعہ ہے تو ہم خوش بخت ہیں کہ مسلمانوں کو عید قربان نظر آتی ہے جی۔ میں کہہ رہا ہوں جو اس طرح سے بیمانی کرنے والے لوگوں منافع زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، منافع حاصل کر کے برکت کو رخصت کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے شاید بھائی، یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر دیکھیں حساب برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح نہیں، برابر نہیں ہو تو نقصان ہوتا ہے، نقصان اس سے مطلب ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کو پھر اس کا جو خمیازہ ہے نا وہ بھی حساب کتاب دینا پڑتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، صدقات نکلتا رہتا ہے، تو ایسے کسی شخص کو آج تک مفلس دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو ہی خوشحال دیکھا، اس کو ہی خوشحال دیکھا، وہ تو ہر آفت سے بچ جاتے ہیں۔ اصل میں منافع یا ظاہری طور پر جو آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے، برکت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا۔ میں ان کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا۔ مفتی صاحب جی جی، ابھی جو مولانا بخش چاند صاحب فرما رہے تھے اس سے ایک بات ذہن میں آئی کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دیتا ہے تو پھر آپ کا فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، بہت دیا ہے، کم دیا ہے، آپ کو دیا ہے تو پھر آپ غریب غربا کو یا جو مستحقین ہیں آپ ان کو بھی دیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا پیدا کر دیتا، اکیلا دے دیتا، کہتا پوری دنیا تمہاری ہے، جاؤ جا کے عیش کرو۔ ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد رکھ دیے، بہت سارے لوگوں کو پیدا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے کہا جڑ کے رہنا ہے، رزق میں سب کو اتاروں گا، کچھ لوگوں کو دے دوں گا۔ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ جی شاہ صاحب، بڑی خوبصورت بات حضرت نے بھی کی کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کریں۔ تو ہمارے یہاں لوگ اصل میں شکر کا معنی آج تک سمجھے ہی نہیں۔ ہم شاید شکر کا معنی یہ سمجھیں کہ کوئی بھی نعمت ہے ہم کہیں یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، زبانی طور پہ ادا یا کر اللہ دیا، تیرا بہت شکر ہے، جو بھی پوچھے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اعظم من فضل ربی، اور لکھ دیں بڑے سے بنگلے پر کہ بھئی ہم نے شکر ادا کر دیا۔ کیا بات ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دوں تو اس تحفے کا اصل معیار یہ ہے کہ اگر میں نے گھڑی دیا تھا اس گھڑی کو پہنے، تو ایسے ہی جب اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی چیز عطا کی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح درست طریقے سے استعمال کیا اور شکر کے معنی پھر عملی طور پہ جی بالکل، تو اس کو درست، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی مثالوں سمجھاؤں گا۔ آنکھ اللہ رب العزت نے دی ہے تو آنکھ کا شکر یہ ہے اس سے وہ چیز دیکھی جائے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو میرے ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ کام وہ ہو جو میرے رب کو راضی ہو۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو مال دیے، اسباب دیے، اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ۔ کیا بات۔ اس کا شکر ایسے ہی ادا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم شکر ادا کرو گے میں اس میں فراوانی کر دوں گا۔ وہ شکر کون سا ہے؟ جب تم خرچ کرو گے اور جب تم بڑھاؤ گے، اور یہ صرف ہم صرف بڑھاؤ گے، بالکل ایسے ہم صرف اسلامی تناظر میں اس کو نہیں کہتے۔ اگر آپ اس کو اکانومسٹ کے اس میں بھی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کیش فلو، دا سرکولیشن آف ویلتھ۔ جبکہ مال ایک سرکولیٹ ہوتا ہے تب مال بڑھتا ہے۔ اور اگر آپ اس عید کو دیکھیں، جیسے ہماری اجتماعی قربانی ہے یا اب عید کے کانسیپٹ کو دیکھیں، آپ دیکھیں صرف یہ قربانی کے جب دن آتے ہیں کتنے لوگ کا روزگار آتا ہے، وہ کھاد والے سے لے کر بس والے سے لے کر کرائے والے سے لے کر ان سب کا آپ کے اس میں کاروبار بڑھتا ہے، پیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو سالہ سال یہ جو جانور پالتے ہیں ان کے پورے سال کی آمدنی یہی ہوتی ہے۔ تو سالہ سال اچھا ہمارے ہاں دو مسائل ہیں، میں شاہد صاحب آپ کو، ہمارے ہاں لوگوں میں نا
جیسے آپ کسی سے بات کریں گے نا یار مدد کرنی چاہیے، اس میں کہتے ہیں ایک ایریا آف کنسرن ہے، ایک ایریا آف ایکشن ہے۔ ایریا آف کنسرن کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں پوری دنیا سے غریبی ختم ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک مفلس نہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی گھر بھوکا نہ سوئے، یہ میری ایریا آف کنسرن ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں اس کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا ہو، لیکن میرے ایک ایریا آف ایکشن ہے جس میں میرے پڑوس آتے ہیں، جس میں میرے گھر آتے ہیں، جس میں میرے دوست آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایریا آف کنسرن لوگ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، ایریا آف ایکشن میں کوئی نہیں آتا۔ جہاں تم کر سکتے ہو وہاں تو کرو، پڑوسی کو دیکھو، تو رشتہ داروں کو دیکھو، آس پاس کے لوگوں کو دیکھو، نظر کے سامنے بہت کچھ ہے تو وہاں تو کام اس سے ماورا بات کر رہے بالکل ہیں ایسے تو وہاں تو کام کریں وہاں۔ اچھا میں اس میں ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی، ہمارے ہاں زندگی کا مقصد جیسے آپ نے بتایا نا، چلے ہم اس سے ایک بہت بڑا مقصد چلے جاتے ہیں۔ انسان کی معراج کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج مومن، تو کہتے ہیں کہ نماز انسان کی معراج ہے۔ ایک دوسری معراج انسان کی یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اور صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں نا تو ہم نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا کہ جبرائیل پیچھے ہٹ گئے لیکن ان کے نالین مبارک ان کے ساتھ سفر کیے۔ اگر آپ معراج کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں، نشان نقشے قدم، تو وہ یہ انسان کی معراج۔ اس سے میں ایک چیز جوڑوں گا، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے آپ کی معراج ہو۔ کہتے ہیں نا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدموں تک آ پہنچا، قدموں کے نشان تک پہنچا۔ تو کہنے کا مقصد یہ رسول اللہ کے قدموں سے بھی جڑ جائے نا، اب آپ کی معراج ہو گئی۔ اب رسول اللہ سے جڑنا کیسے؟ رسول خود فرماتے ہیں، حدیث ہے، جب تم کسی یتیم کو سہارا جو شخص دے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اتنے بڑے فلسفے میں کیسے جائیں، رسول اللہ بڑے آسان۔ پھر دوسری یہ حدیث بھی ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی پرورش کرے، تعلیم کرے، اچھی کا نکاح کرے، وہ جنت میں ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی ان کا حق ادا کرے، حق ادا کرے۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ دیکھیں، یہ جو تقسیم ہوتا ہے گوشت، یہ یتیموں میں تقسیم ہوتا ہے، مساکین میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس امر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ، میں بس مختصر، اگر آپ معراج چاہتے ہیں انسانیت کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بڑی، وہ کہتے ہیں نا، اس سے بڑی آفر کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ، اور دیکھیں فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بڑا اچھا ایک پوائنٹ ذہن میں آیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ، معنی کیا نکلتے ہیں؟ کہ وہ کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا اس سے خرچ کرو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ لفظ بڑھاؤ، جی کسی کو دو سبحان اللہ تو بڑھاؤ، بڑھ گیا، بالکل بڑھ گیا، اسی میں رزق میں برکت ہوئی تو بڑھ گیا۔ اچھا اب بڑھ گیا کا کانسیپٹ کہاں ہے کہ جب بی بی عائشہ، حضرت عائشہ ہماری ماں جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بچا ہے، وہ حدیث پاک ہے نا کہ یہ بچ گیا ہے، یہ دے دیا، تو بچا کیا؟ جو دے دیا، جو دے دیا تو کہاں بچا، اور مزید دیا تو وہاں بڑھ گیا، مزید دیا تو وہاں بڑھ گیا، وہاں بڑھ گیا نا، تو بڑھاؤ۔ کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، پہلے ایک کلام سنتے ہیں ہم عبدالباسط اجمیری سے، ارشاد فرمائیے۔ جب سامنے نظروں کے دربار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے دربار نبی ہوگا، کیا عالم مستی میں سرشار نبی ہوگا، کیا عالم مستی میں سرشار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے لے جاؤ اسے شاہ کونین کے کوچے میں،
سے شاہ کونین کے کوچے میں اچھا نہ مسیحا سے بیمار نبی ہوگا، اچھا نہ مسیحا سے بیمار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے۔ اور جو واقعہ ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا اس سے مجھے ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں حافظ مظہر الدین صاحب، ہاں جب سامنے نظروں کے جبریل ہی سدرا تک تھے ساتھ شب اسرا، جبریل ہی سدرا تک تھے ساتھ شب اسرا، یاد ان کو ہی انداز رفتار نبی ہوگا، یاد ان کو ہی انداز رفتار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے۔ اور رحمت کے عوض بیچوں گا جنس گناہوں کی، محشر جسے کہتے ہیں بازار نبی ہوگا، محشر جسے کہتے ہیں، اور جب قافلے مستوں کے پہنچیں گے مدینے میں، مظہر بھی کھڑا زیرے دیوار نبی ہوگا، مظہر بھی کھڑا زیرے دیوار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم مولا بخش چاند صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں جو اپنی نعمتیں عطا فرمائی، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم شکر ادا کرنا چاہیں بھی تو ان کا تو ادراک ہی نہیں ہے، ہم جن کا ادراک ہے ان کا شکر ادا کر دیتے ہیں، جن کا ادراک ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، تمہیں تو بہتوں کا تو ادراک ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو یاد نہیں آ پا رہی ہے تو ہر وقت شکر ادا کریں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کیا ہے، مطلب اندر سسٹم ہی نہیں جانتے، اس کی خرابی اچھائی نہیں پتا، گروتھ نہیں پتا۔ شاید بھی ہم تو اس مستی میں ہوتے ہیں کہ جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تبھی ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، ہم پر جو مشکلات آتی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی روزی رزق میں لگے رہتے ہیں ہمیں وہ یاد خدا اور یاد رسول جو ہے اس سے پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تنگی ہوتی ہے رزق میں تو ہمیں بعد میں سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ کہیں تو کوئی ہم کسی چیز کی تو کمی ہے، کہ وجہ کیا ہو رہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود برکت نکلتی جا رہی ہے۔ تو ہم جب تب تو میرا مولا کہتا ہے کہ مجھے آپ اٹھتے بیٹھتے آپ جب یاد کرو گے خلوت میں جلوت میں تو پھر مجھے بہت قریب پاؤ گے، میں ویسے تمہارے قریب ہوں۔
تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دینے والا تو میرا مالک ہے، ہم اس کی نعمتیں جو اسے آپ نے فرمایا کہ میں تو یاد ہی نہیں ہے، نہ جانے کون کون سی نعمتیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو تم کو ادراک ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اب دیکھیں نا یہ جو ہے اب جیسے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی طرف سے یہ بہت بڑا عظیم مشن ہے کہ یعنی جو لوگ قربانی کے جانور خرید نہیں سکتے، رسائی نہیں ہو سکتی اور حصہ ملانا بھی کجا وہ وہاں تک اتنا بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ان کو کوئی مناسب دام پہ جو زیادہ منافع خوری اس پہ نہ ہو اور جو سمجھتے ہیں کہ ایک رواداری کے مطابق جو جائز منافع ہے اس پہ اگر کوئی سستا جانور مل رہا ہے تو ہر کسی کو موقع مل سکتا ہے۔ اس میں بھی میں آپ سے عرض کروں انٹرپشن کے لیے معذرت، ابھی ہم نے آپ کو وہ فوٹیجز نہیں دکھائیں جس میں ڈسٹریبیوشن ہے، اصل مقصد تو ہمارا ڈسٹریبیوشن ہے، ڈسٹریبیوشن میں بھی غربا کو جو وہاں آتے ہیں ان کو بھی ایک خاصی مقدار میں جو ہے وہ گوشت فراہم کیا جاتا ہے، اس کے بعد مختلف آبادیوں میں جا کے گوشت دیا جاتا ہے۔ بہت اچھا، وہ آبادیاں جہاں ایسے غریب لوگ رہتے ہیں کہ جو گوشت لے لیتے ہیں، نہیں گوشت لے لیتے ہیں پکانے کے لیے، ان کے پاس لوازمات نہیں، وہاں پر دسترخوان لگائے جاتے ہیں، باربیکیو پارٹیز کی جاتی ہیں تاکہ بقرعید ہے نا، لوگوں کے گھروں میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ گوشت لے کے جا رہے ہیں تو باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں، یہ آپ دیکھیں دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، گوشت موجود ہے یہ سارا، اور آپ دیکھیں صفائی دیکھیں، تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں باربیکیو پارٹیز ہو رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ تو بیچارے جو ترستے ہیں کہ بے کاش ہمارے ہاں بھی ہو، اصل مقصد تو یہ ہے۔ کیا بات ہے، پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص گیا اس نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے جو ہے جانور بک کرایا اور اس کی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اس میں سے حصہ بھی چاہیے، وہ آتے ہیں وہ آ کر اپنا حصہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اتنا بڑا جانور اس کا ایک حصہ اتنے کی جو گائے آئی ان 3 حصوں میں سے اگر اپنا حصہ بھی چلے لے کے جائیں تاکہ جیسے یہ دیکھیں سر آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا، جی ہاں اسکرین پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے بڑی پیکنگ خوبصورت ہے جی ماشاءاللہ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، اور یہ جو آپ باقی دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کی ہیلپ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے راشن پوائنٹ ہیں، ہمارے یہاں میڈیسنز کے حوالے سے، ہاسپٹلائزیشن کے حوالے سے، اس کے علاوہ ہینڈ پمپس کے حوالے سے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کام، لوگوں کی رہائش کا انتظام کرنا ایک بڑے پیمانے پر خواجہ غریب نواز اسی میں آپ ان کو خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار دینا، یہ بڑی بات ہے، روزگار دینا۔ آپ نے بہت سارے ایسے وہ دیکھے ہوں گے، گاڑیاں دیکھے ہوں گے جن کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے، تو یہ سارے کام کوئی ایک آدمی نہیں کرتا۔ اس پہ جتنے مخیر لوگ اگر جتنے اس کے اندر حصہ وہ میں نے کہا نا وہ خوش نصیب ہے کہ ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ جو نا کار خیر میں حصہ ملاتے ہیں، گویا وہ اپنی بھلائی سوچتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اعتماد اور اعتبار، ایسے لوگ یہ خدمت کرنا چاہتے بھی ہیں، ان کو اس طرح کے ادارے اگر مل جائیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح معنی میں ان کا پیسہ بھی خرچ ہوگا اور جس مقصد کے لیے ہم دے رہے ہیں وہ اسی توکل پہ ہمارے ہاں جو کئی الحمدللہ، اس کا بھی ایک پہلو ہے میں عرض کروں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت دیا، یہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کار خیر کے لیے، خدمت انسانی کے لیے نکالتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بڑا حصہ جو کار خیر کے لیے نکال رہے ہیں تو انہوں نے ایک ادارے کے تحت اپنی ویلفیئر کے کام شروع کر دیے، بہت اچھا، انہوں نے اپنی ویلفیئر کے کام ایک ادارے کے تحت شروع کیا اور لوگوں سے کہا آپ بھی آگے شریک ہو جائے تاکہ یہ دائرہ وسیع ہو جائے، انہیں لوگوں کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں، لوگ مطلب باقی ہم آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے اور صحیح جگہ پہ خرچ ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں ایسے بھی لوگ بیچارے سفید پوش آتے ہیں جو ہر کسی سے مانگ نہیں سکتے، وہ نہیں مانگ سکتے، سر یہ سفید پوشوں کے لیے ہی ہے، جی ہاں، تو وہ ان کو اگر یہ خاموش اگر یہ خدمت کی جاتی ہے اور کار خیر میں حصہ دیا جاتا ہے، دیکھیں بڑا نازک دور ہے، مہنگائی کا اتنا دور ہے کہ عید تو سوچ ہی نہیں سکتا اس وقت کہ کوئی نئے کپڑے خریدے گا اور جناب وہ نئے کپڑے پہنے گا، یہ تو قربانی کے جانور اور حصے اور گوشت کی بات ہے۔ ان کا جو چولہا ہے وہ بھی 3 وقت کی روٹی، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے 3 وقت کی روٹی پکتی ہے بھی کہ نہیں پکتی ہے، اور وہ کہاں جائیں، کس جگہ پہ جائیں جہاں ان کو سہارا ملتا ہو۔ اب تو ایک عام سفید پوش آدمی کے لیے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے گھر میں 3 وقت چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے، ایسا ہے،
ایسا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ہاں ہسپتالوں میں جو ہے میڈیسن جو ہے وہ سستے دام پہ نہیں ملتی. وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے اس طرح کے اداروں کے طور سے ان کو میڈیسن فراہم کرتے ہیں, یہ کھانا فراہم کر, وہ بھی ایک اچھی کوالٹی معیاری چیزیں, معیاری کھانے, معیاری دوائیں جو کہ اس وقت ملتی نہیں ہیں. بڑے بڑے ہاسپٹلس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل رہ کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. فنڈز جو ہیں جو فنڈز قائم کیے گئے ہیں اس کے لیے کام کیا. تو میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ کے پاس 5% لوگوں کی طرف سے ڈونیشن آئے گی تو آپ 5% کام کریں گے. یقیناً. اگر آپ کے پاس 100% آئے گی تو آپ 100% کام کریں گے. ہم یہاں آ کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اس کو 100% کریں تاکہ 100% کام ہو سکے. اور الحمدللہ ہماری آپ کی خواہش ہے نا ہر ایک کی نیکی کے کام 100% ہو. ایسے ہی ہے. اور پھر ایک اس جذبے کے تحت اور اتنی ڈسپلین کے ساتھ جس میں کوئی عقر باپروری نہیں ہے یا کسی کے کوئی دکھاوے کی بات سینکڑوں نہیں ہے. لوگ کام کر رہے ہیں سر, ان کا روزگار بھی لگا ہوا ہے. ان کا روزگار بھی لگا ہوا ہے. تو جب وہ ایک ادارے کی شکل میں ہے تو جب وہاں پہ ملازمین ہیں ان کی روزی روٹی بھی ہے, پھر ان کو ایک ثواب بھی مل رہا ہے کہ وہ ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں جو کسی اور کی بھی خدمت کر رہے ابھی ہیں. سیلاب آیا, جی اس سیلاب میں جہاں سے لوگ نکل کے جا رہے تھے یا جہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا, یہاں سے جو رضاکار ہم کہتے ہیں اپنے ورکر جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں, وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو دوائیں دے رہے ہیں, لوگوں کو کھانے پکا کے دے رہے ہیں کیونکہ لوگ نہیں پکا سکتے, پکا کے دے رہے ہیں لوگوں کو یا پکا کے وہاں بھیجا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں, بیماریاں پھیلی ہیں, مصیبت آئی ہوئی, وہاں پر جا رہے ہیں, جا کے کام کر رہے ہیں. یہ سب تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں, ہم نے دیکھا ایک طویل عرصے تک یہ کام ہوا. یہ بتائیے مجھے مفتی صاحب کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو سادہ سے زندگی گزارتا ہوں, میں کسی بکھیڑے میں نہیں پڑتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حلال رزق کھاتے ہیں, باقی کچھ نہیں کرتے. تو وہ زندگی سادہ زندگی اس زمرے میں آتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں, میں اسی جملے کو دوسرے انداز میں آپ کو کہوں کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اور تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو میں ہمیشہ اس کے حدیث میں جب میں تفسیر لوگوں کو بتاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے کہ آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں, بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے اس کو محفوظ کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ یار میں نے تو آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, میں بڑا اچھا مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر احسان کرنے آئے تھے. بالکل ایسا ہی. کوئی یہ کہے کہ شاہد صاحب میں تو بڑا اچھا مسلمان ہوں, میں نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, میری وجہ سے کوئی روزگار جس کسی کا نہیں گیا. لوگ کہتے ہیں نا جب بڑے آفیسر, میں نے اپنے قلم سے کسی کو کبھی نہیں نکالا, میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی. تو یہ بتائیں آپ نے تکلیف دی نہیں تو آپ نے کتنوں کو تکلیف سے نکالا ہے, آپ نے کتنوں کو بے روزگار جو ہوئے ہیں کتنوں کو روزگار فراہم کیا ہے. نیکی کتنی کی ہے یہ بھی پوچھا جائے گا. صرف یہ نہیں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا, آپ نے کتنوں کو تکلیف سے نکالا ہے, یہ سوال بھی آپ سے ہوگا. تو جب اللہ رب العزت آپ کو کچھ چیزیں دیتا ہے تو آپ پر اس ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مال کہاں سے آیا, جائز طریقے سے آیا, خرچ کہاں کیا؟ بالکل ایسا یہ سوال ہے. چلیں مان لیے جائز طریقے سے آیا, خرچ کہاں کیا؟ بالکل ایسا بے شک اپنے اوپر کر لیا. جی یہ بھی سوال ہے. تو اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ ابھی عید کی بات کر رہے تھے نا, ہم یہاں عید, کانسیپٹ آف عید مسلمانوں کا کیا ہے اگر ہم اس کی طرف دیکھیں. مسلمان عید کس کو کہتے ہیں؟ ہماری دو عید ہیں عموماً, ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر آپ کی تب تک عید الفطر نہیں ہوتی جب تک آپ صدقۃ الفطر نہیں دیتے. جیسے لوگ صدقۃ الفطر دینا تب. عید الاضحیٰ بھی آپ کی عید الاضحیٰ تب ہوتی ہے جب آپ اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم نہیں کر دیتے. تو گویا کہ معلوم ہوا چھوٹی عید ہو کہ بڑی عید ہو, عید ہوتی تب ہے جب دوسروں کی مدد ہو, دوسروں کے گھر خوشی ہو. زکوٰۃ دیں گے, فطرہ دیں گے آپ, کفارہ, اور جو لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں آپ ان کے لیے دسترخوان بچھائیں گے. اور عید پر ہوتا ہے ملنا ملانا, عید بغیر ملے ملائے ہوتی نہیں ہے. تو یہ عید کا کانسیپٹ ہی مسلمان کا یہ ہے. مسلمان کی خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کسی اور کے گھر پہ خوشی ہوتی ہے, جب کسی اور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, جب کسی اور کے گھر کا چولہا جلتا ہے. تو ہمارے ہاں تو خوشی ہم کہتے ہیں اس کو ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسے انہوں نے سکون کی بات کی نا, ایک راحت کی بات کی,
ہمارے یہاں عموماً لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار سکون نہیں حاصل. سکون کا تعلق جسمانی طور پر نہیں ہے، روحانی طور پر. کیا بات ہے. ہمارے ہاں ہم جب بچوں کی ایک یہاں تربیت کا بھی معاملہ ہے نا، ہمارے یہاں عموماً ہم بچوں کی تربیت بھی نہیں کر پاتے. ہمارا میں جب ایجوکیشن فیلڈ سے میرا تعلق ہے، ہمارے یہاں صرف علم ہے، اور عموماً علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم بھی تھی، تربیت بھی تھی، تزکیہ بھی تھا. جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو تب آپ کا علم فائدہ مند ہوگا. انسان بنائے، انسان بنائے. جب آپ نا علم کے ساتھ تربیت بھی ہو، آج کون سے اسکول میں تربیت ہوتی ہے؟ تزکیہ بھی ہو، کہاں تزکیہ ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گی، ناظرین دیکھنے والے، ہمارے یہاں میں عموماً بچوں کو کہتا ہوں، جب ہم لوگ، میں ایک جگہ ایک ہفتے پہلے ایک جگہ گیا تو وہاں بات چیت چل رہی تھی، تو ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ میری امی کو ہی کہتی ہے کہ میری ایک عادت ہے امی جان کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتی. اچھا، اس کے والدین بڑا خوش ہو رہے تھے اس بات پہ کہ اس نے بڑی یہ اس کے اندر. میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، بات غلط ہی برداشت کرنی پڑتی ہے. اچھی بات تو برداشت کرنے کی، اگر میں آپ بولوں ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے ہیں تو آپ کو برداشت تو نہیں، آپ تو خوش. بات غلط ہی برداشت ہوتی ہے. ہمارے یہاں آج کل، ہم جب چھوٹے تھے، اتنا پرانا نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑے ٹائم، تو ہمیں یاد ہے کہ ہم بڑوں کے سامنے بولتے ہی نہیں تھے. 47 کی بات ہے. نہیں، تو ہم بولتے ہی نہیں تھے، جواب آتا بھی تھا. آج ہمارے یہاں بچے جب بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اوہ سیلف کانفیڈنس ہے ماشاءاللہ. تو آگے بڑے کی غلطی بھی یہ نہیں ہے. دیکھیں علم اللہ کس جگہ بولنا ہے، یہ بالکل اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر جگہ علیم حکیم، اللہ حکمت والا بھی ہے. علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ شاہد صاحب کہ مجھے کیا بولنا ہے، یہ علم ہے، میں کیا بولوں، کس وقت کس جگہ کیا بولنا ہے. حکمت یہ ہے کہ کہاں بولنا ہے. جس شخص کو علم کے ساتھ حکمت نہیں آتی نا کہ مجھے کہاں کون سی جگہ پر کون سی بات کرنی ہے، اس کے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اپنے بچوں کی تربیت سے میں لا رہا تھا کہ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کی 5 ڈائمنشنز ہیں. آپ بچے کی مورل، ایتھیکل، ایستھیٹیکل اور اس کی فزیکل. ہم فزیکل پہ تو دھیان کرتے ہیں، میرے بیٹا بیٹھنا ایسے ہے، میرے بیٹا بات ایسے کرنی ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو روحانی اسپریچول بھی بتاتے ہیں کہ میرے بیٹا تمہارے ساتھ روح ہے، اور اصل یہ روح ہے. جسم تو رہ جائے گا، روح جب چلی جائے گی جسم کسی کام کا نہیں. روح کو یہاں سے سوچ سے امن کی کیفیت میں رکھا جاتا ہے تو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ، تو سکون ملتا ہے. بالکل ایسے. تو روح کی سیٹسفیکشن آپ بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ جیسے حضرت نے کہا کہ یہاں سے اب یہ پیس آف مائنڈ ہے. اگر آپ یہی امن ہے نا، بالکل امن، پیس آف مائنڈ کیسے آئے گا؟ جب کسی اور کے پاس پیس آئے گا. آپ دیکھیں جب ابھی یہاں سب افراتفری ہوگی، آپ دوسروں کو خوش کریں گے، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، آپ دوسروں کو خوش کریں گے، آپ خود خوش ہو جائیں گے. امن لانا ہے، اپنی سوسائٹی میں امن لے کر آئیں، آپ خود پر امن ہوں گے. تو اب جیسے یہ جب اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے اس ادارے میں. ایک تو جب باہر ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں قربانی کر نہیں سکتے تو ان کے لیے ایک بڑی فیسلٹی. دوسرا، کراچی جیسے شہر کے اندر آپ کو پتا ہے جس کی 60-70% آبادی فلیٹس میں رہتی ہے، ان کے پاس جگہ بھی نہیں ہے جانور لانے کی اور یہ تمام چیزیں کرنے کی. بلکہ منع بھی ہے. اس شہر میں آپ جانور گھر میں نہیں رکھ سکتے، چند دن عید کے آپ کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں رکھ سکتے. اچھا ایک میں دوسری بات، آپ نے عید کی بات کی نا، مہنگائی دیکھیں، چھوٹی عید بھی گزری، آپ بھی روڈوں پہ نکلتے ہیں. میں نے چھوٹی عید میں اس بار نہ وہ شاپنگ دیکھی نہ کچھ. ابھی بڑی عید کا سماں ہے ہمارے، آپ مجھے روڈ پہ کہیں جانور نہیں نظر آئے. پہلے وہ بچے دوڑا رہے ہوتے تھے جانور، تو مہنگائی نے ہاں کم تو لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. جو مخیر حضرات ہیں اب ان کو یہ چاہیے کہ ایسے ادارے کا ہاتھ تھامیں اور دستے بازو بنے، ان لوگوں کے گھر گوشت پہنچائیں جو آپ کی طرف راہیں بچھائے بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیے گا، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کریں گے نا کوئی اور کر لے گا. یہ اللہ رب العزت ان کے گھر پہ رزق پہنچانا ہے. وہ اقبال کہنا، تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے، آیا ہے یروشلم میں تاتار کے افسانے سے، پاسبا کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. تو پاسبا کعبے کو مل جائیں گے اللہ رب العزت. اگر آپ استعمال نہیں ہوئے، دس از اے گولڈن اپرچونٹی فار یو. ابھی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، آپ حصہ میں لائیں، ان لوگوں تک گوشت پہنچائیں، ورنہ گوشت تو پہنچ جائے گا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ رہ جائیں، آپ کی اپرچونٹی رہ جائے. اچھا میں مولانا بخشان صاحب ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا. انسان اور خاص کر مسلمان، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ودیت کر دی ہیں. مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں وقفے پہ چلا جاؤں، تو ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، بات آگے بڑھائیں گے. قربانی ہے یہ رب کے لیے.